والسلام علی رسول الامین اما بعد. تمام معزز حاضرین اور خصوصاً اس پروفیسر کے نظامی قرآنک سینٹر کی جانب سے جو یہ لیکچر آرگنائز کیا گیا ہے، اس کے لیے میں تمام منتظمین کا نہایت ہی ممنون و مشکور ہوں. خصوصاً محترم پروفیسر طارق منصور صاحب VCAMU کا کہ جنہوں نے کہ ان لیکچرز کی پرمیشن دی، اور پروفیسر عبدالرحیم قدوائی صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں قرآنک سینٹر کے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ارشد اقبال صاحب جو کہ ان تمام لیکچرز کو اتنے خوبصورتی اور اتنے اہتمام کے ساتھ ان کو آرگنائز کرتے ہیں، اور ان تمام اسٹوڈنٹس کے بھی جنہوں نے کہ اس لیکچر کو جوائن کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج بھی جو کہا جائے، جو سنا جائے، اس پر ہم سب کو اس کو سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی صحیح طور پہ توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے لاک ڈاؤن کے درمیان کئی لیکچرز ہوئے، جس میں کہ خصوصاً تاریخ نزول قرآن پر لیکچر ہوا، اور اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی اسٹوڈنٹس جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، ان کے ذہن میں وہ باتیں تازہ ہونی چاہیے کہ کیا کیا باتیں اس میں کہی گئی تھیں، جس سے کہ آگے ان کے اسٹڈیز میں وہ ان کو ہیلپ کریں. آج جیسے کہ ابھی پروفیسر صاحب نے بتایا، ڈاکٹر صاحب نے، کہ جو آج کا جو لیکچر کا ٹاپک ہے وہ واٹ ڈز قرآن ڈیمانڈس فرام مسلم، قرآن کیا مطالبہ کرتا ہے مسلمانوں سے. یہ ایک اتنا اہم اور اتنا امپورٹنٹ اور اتنا واسٹ ٹاپک ہے کہ جس پہ کہ جتنا بھی کہا جائے، سنا جائے، پڑھا جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ کم ہے، کیونکہ پورا قرآن جس کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا سید المرسلین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا. اس میں ہر ایک آیت، اس میں ہر ایک پارہ، اور اس میں ہر ایک چیپٹر، اور اس کی ہر ایک ورس کہیں نہ کہیں تمام انسانوں سے، تمام مسلمانوں کا کوئی نہ کوئی پیغام دیتی ہے، کوئی نہ کوئی ہدایت دیتی ہے، کوئی نہ کوئی ان سے مطالبہ کرتی ہے. اور سب سے مطالبہ، یہ سب سے بڑا جو مطالبہ ظاہر سی بات ہے قرآن کا ہے. اگر وہ قرآن کی کسی ایک آیت سے سمجھنا ہو تو قرآن کریم کی یہی آیت ہے جو کہ سورۃ بقرہ کے آیت نمبر 208 ہے، اس میں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، یعنی اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، اے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھنے والوں، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جانے سے مراد ظاہر سی بات ہے یہی ہے کہ ہمارے اور آپ کا کہ جتنے بھی معاملات ہیں، اور یہی قرآن کا سب سے بڑا مطالبہ ہے، یہی قرآن کی سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے تمام مسلمانوں سے، کہ جو اللہ نے قرآن کریم میں جو قوانین بنا دیے، اور جو اللہ نے قرآن کریم میں ہدایات دے دی، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے، اسی کے عین مطابق ہمیں اور آپ کو اپنی روزمرہ کی زندگی گزارنی ہے. چاہے پیدائش سے لے کر کے اور قبر کے آغوش تک جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے ہمارا سونا اٹھنا جاگنا ہو، کھانا پینا ہو، تعلیم حاصل کرنا ہو، علم کا اپنا سفر ہو جو کہ ایک مومن کے لیے ہمیشہ جاری و ساری زندگی بھر رہنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ چاہے ہمارا نوکری کرنا ہو، کہیں جاب کرنا ہو، تجارت کرنا ہو، بزنس کرنا ہو، اسی کے ساتھ ساتھ جو عبادات تو ظاہر سی بات بنیادی پہلو ہے ہی، اور جو ہمارے معاملات ہیں وہ معاملات بھی ہمارے قرآن کی عین ہدایات کے مطابق ہو. معاملات سے مراد کہ ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ قرآن جو ایک بڑا مطالبہ ہم سے کا اور آپ سے وہ کر رہا ہے، تمام مسلمانوں سے کر رہا ہے، اس میں جو ایک بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ہمیں 2 چیزوں کی تعلیم دے رہا ہے معاملات کے سلسلے میں. ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرے ہے حقوق العباد. حقوق اللہ کے سلسلے میں قرآن ہمیں یہ ہدایت دے رہا ہے کہ جو ایک بندے کے اللہ کے اوپر حقوق ہیں، یعنی جو کہ اللہ نے ہم سے کام کہے ہیں، جن احکامات کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، جن کا کہ سیدھا تعلق
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ سے ہے، یعنی چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج، زکوٰۃ ہو، جتنی بھی عبادات ہیں، اس میں جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہم کوئی نماز نہیں پڑھ کر پائے، نماز قضا ہو گئی، یا ابھی رمضان المبارک کا متبرک مہینہ آ رہا ہے، یہ موسم بہار اور یہ ماہ صیام میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آج کے اس ویبینار کے ذریعے سے بھی کہ ہم سب کو اس پورے ماہ میں صحیح طور پر عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی چاہے زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، حج کا مسئلہ ہو، اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی غفلت ہو جاتی ہے اور ہم اس کو اپنی اس غلطی کا احساس کرتے ہیں اور پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہو کے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنے اس غلطی اور اس گناہ کی توبہ کرتے ہیں، تو اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یعنی ہم کو اور آپ کو انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے جو کہ قرآن بنیادی طور پر جس طرف ہمیں اور آپ کو بار بار متوجہ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندے کے اوپر جو دوسرے بندے کے حقوق ہیں، ایک بندے سے متعلق جو دوسرے بندے کے حقوق ہیں، اور یہ قرآن میں ان باتوں کو اتنی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ اگر ہم اور آپ اس کو پڑھ لیں اور اس کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنے کا تہیہ اور عزم کر لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے اور آپ کی زندگی میں یا پورے خاندانی نظام میں یا پورے معاشرتی نظام میں، پورے سوشل اور پبلک لائف میں یا اپنی پرائیویٹ لائف میں یا اپنی میرڈ لائف میں یا فیملی سے ریلیٹڈ اور انسانوں سے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہیں اس میں کوئی بھی دقت یا پریشانی ہمیں اور آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے، لیکن اس میں شرط یہی ہے کہ ہم آپ ان حقوق اللہ کو بھی قرآن کی روشنی میں ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اگر خدا نخواستہ ہم سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، اگر ہم نے کسی بندے کا حق مارا ہے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے توبہ کرتے رہیں تو اللہ اس وقت تک ہمیں معاف نہیں کرے گا جب تک کہ جس بندے کا ہم نے حق مارا ہے وہ بندہ ہمیں معاف نہیں کر دے۔ اس میں ظاہر سی بات ہے ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہمسائے کے حقوق ہیں، اپنے اہل اقربا اپنے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اساتذہ کے حقوق ہیں، اپنے دوست و صحباب کے، اپنے پڑوسیوں کے، غیر مسلمین کے اور تمام مسلمانوں کے، تمام لوگوں کے حقوق کو اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی کلیئرلی ڈیفائن کر دیا ہے۔ اسی موقع پر قرآن کی ایک آیت ذہن میں آ رہی ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اس آیت کریمہ، اس آیت مقدسہ میں جو بات قابل غور ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک صرف اور صرف تم میری ہی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ یعنی اس آیت کریمہ، اس آیت مقدسہ میں جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد فوراً جو ہمیں دوسرا حکم دے رہا ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، والدین کے ساتھ فرما برداری کا حکم دے رہا ہے۔ اس سے جو والدین کا رتبہ ہے، جو مقام ہے، جو کہ قرآن ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے والدین کی عزت اور ان کی فرما برداری کریں، اس سے اس لیول کا ہمیں اور آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ بالفرض اگر کسی کے والدین کافر یا مشرک ہیں وہ اس کو کفر و شرک کا حکم دے تو ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان کو کسی بھی حال میں کفر و شرک میں مبتلا نہیں ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایسے بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے، ان کی ہر طریقے سے ان کی خدمت کرنی ہے۔ ایک موقع پہ صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ماں باپ کا ہم پر کیا حق ہے؟
تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہاری جنت اور دوزخ ہیں. یعنی کہ اگر ہم ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، ان کو اگر ان کی صحیح طور پر خدمت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سر آواز نہیں آ رہی کلیئر. سر مائک آف ہے آپ کا. نہیں ابھی تک آ رہی تھی. جی آ رہی تھی. اب شروع ہو گئی. جی بس ابھی بس ایک آدھ سے 2-4-5 سیکنڈ کی بات ہے. جی اچھا تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ سورہ لقمان میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا، جس کا کہ ترجمہ یہ ہے کہ اگر بالفرض کسی کے والدین خدا نخواستہ کافر یا مشرک ہیں اور وہ اپنے بچوں کو کفر و شرک کا حکم دیتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے کفر و شرک تو بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ کسی بھی حالت میں کسی بھی مسلمان کے لیے کفر و شرک سے بڑا کوئی دوسرا گناہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ایسے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں، اور کسی بھی صورت میں ان کے ذرہ برابر بھی ان کی شان میں گستاخی نہ کریں. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن والدین کے سلسلے میں ہمارے اور آپ کی کیا رہنمائی کر رہا ہے. اور مشہور حدیث ہے کہ ایک موقع پر صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ماں باپ کا ہم پر کیا حق ہے؟ تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہاری جنت اور دوزخ ہیں. یعنی اگر تم ان کی فرما برداری کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں انشاءاللہ جنت میں جگہ دے گا. اب جو قرآن کا معاملہ ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ تمام اسٹوڈنٹس کو، تمام طلباء کو اس بات کا احساس ہوگا، اس بات کا علم ہوگا کہ قرآن آپ لوگوں کے لیے کسی خاص تعارف کا محتاج نہیں ہے. اس میں جن باتوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں پر زور دیا ہے، جن باتوں کا مطالبہ مسلمانوں سے کیا ہے، ان کو بہت ہی ڈیٹیل میں پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ مقدس کتاب ہے اور واحد کتاب ہے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ دنیا میں قرآن پاک جتنی تعداد میں آج بھی چھپتا ہے اور جس کثرت سے پڑھا جاتا ہے، دنیا کی کوئی بھی دوسری کتاب نہ اتنی کثرت سے پرنٹ ہوتی ہے اور نہ اتنی کثرت سے اتنے بڑے پیمانے پر پڑھی جاتی ہے. یعنی دنیا میں قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کی پرنٹنگ بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے، جس کو پڑھا بھی سب سے زیادہ جاتا ہے. بس اللہ سے دعا ہمیں اور آپ کو یہ کرنی چاہیے کہ کاش اس قرآن کو مسلمان صحیح طور پر معنی کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. تو جو بھی قرآن ہم سے اور آپ سے مطالبہ کر رہا ہے، اگر اس پر ہم لوگ عمل پیرا ہو جائیں تو اپنے اس عظیم و شان ملک میں بھی اور پوری دنیا میں بھی انشاءاللہ ہمیں آپ کو سرخروئی حاصل ہوگی. اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں جو بات بھی تحریر کی جاتی ہے، وہ جب اس پر اس پرٹیکولر سبجیکٹ پہ پوری طریقے سے تحقیق اور ریسرچ کر لی جاتی ہے، اس کے بعد انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں فائنل کہنا چاہیے ججمنٹ لکھا جاتا ہے اس خاص چیز کے بارے میں. تو جب قرآن کے بارے میں ریسرچ اور تحقیق ہوئی تو انسائکلوپیڈیا میں بہت صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ قرآن از دا موسٹ وائڈلی ریڈ بک ان دا ورلڈ. یعنی قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن یعنی یہ قرآن کو بار بار پڑھنے سے یہ پرانا نہیں ہوتا، بلکہ جتنی بار قرآن کی آپ تلاوت کریں گے، جتنی بار قرآن کو اس کے معنی اور اس کے مطالب کے ساتھ پڑھیں گے، اور جتنا آپ اس میں غور و خوض کریں گے، آپ کے سامنے نئی نئی باتیں، نئی نئی چیزیں اور نئی نئی تحقیق اور نئے نئے حقائق آپ کے سامنے رونما ہوں گے، جس سے جو بھی قرآن صحیح طور پر صحیح نیت سے اور اس نیت سے کہ اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنی ہے، اس سے ہمیں کوئی نہ کوئی نئی بات آج سیکھنی ہے،
تو اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نئے نئے مطالبات اس کے ذہنوں میں کھول کے رکھ دیتا ہے، جس سے کہ آگے کی زندگی میں اس کے لیے کامیابی کی راہیں اور زیادہ ہموار ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے یہ وہ کلام ہے جس کو کہ سن کر جنات بھی یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی ہدایت کرتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ یعنی جناتوں نے بھی یہاں تک کہا کہ یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کو کہ سننے کے بعد ہم بھی اس پر ایمان لے آئے۔ اور ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ وہ اللہ کی وہ کتاب ہے جس کے اندر پہلے لوگوں کے احوال کا ذکر ہے اور آئندہ ہونے والے امور کی خبریں ہیں، اور تمہارے آپس کے اختلافات کا حل و فیصلہ بھی ہے۔ وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرتی ہے، وہ کوئی مذاق بلکہ وہ سب حق ہے، وہ کوئی مذاق نہیں بلکہ وہ سب حق ہے۔ جو کبر اور غرور سے اس کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کر رکھ دے گا۔ یعنی جو غرور کرے گا، قرآن ہم سے یہ بھی مطالبہ کر رہا ہے کہ کسی بھی حالت میں جائے ہم جس بھی عہدے پر پہنچ جائیں، ہمیں جو بھی منصب حاصل ہو جائے، کسی بھی طریقے سے ہم اپنے کسی بھی عمل پر غرور نہ کریں، کیونکہ یہ بات ایک دم واضح ہے کہ قرآن یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اگر تم نے غرور کیا تو یہی اللہ خدا نخواستہ تم کو توڑ کر رکھ دے گا۔ اور جو شخص ہدایت کو قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب میں تلاش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یعنی ہمیں ہدایت اگر اور صحیح راستہ اور صراط مستقیم تلاش کرنا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمیں قرآن کریم کی تعلیم اور قرآن کریم کے مطالبے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں مفسرین نے اور بڑے بڑے علماء نے بہت اہم باتیں کہی ہیں، جو ظاہر سی بات ہے اتنے کم وقت میں سب باتوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک بہت ہی قیمتی بات جو کہ مشہور مفسر قرآن جناب جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب میں تحریر فرمائی ہے، وہ اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ دنیا کی بڑی سی بڑی دولت اس کی ہمسری نہیں کر سکتی۔ یہ وہ نسخہ شفا ہے جس کی تلاوت، جس کا دیکھنا، جس کا سننا، جس کا سنانا، جس کا سیکھنا اور سکھانا، جس پر عمل کرنا اور جس کی کسی بھی حیثیت سے نشر و اشاعت کی خدمت کرنا دنیا و آخرت دونوں کی عظیم سعادت ہے۔ تو لہذا قرآن کریم جس کو کہ اس رمضان المبارک میں تقریباً ہر مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ سنیں اور اس کو پڑھیں بھی، اس کی تلاوت بھی کریں، تو اس بات کی ہمیں بشارت دی جا رہی ہے کہ جو بھی قرآن کریم کو سنتا ہے، سناتا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیا میں اور اس دنیا کے بعد کی زندگی میں کامیابی کا وعدہ فرما رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے، جب ہم قرآن جو ہم سے قرآن کا یہ بھی بہت بڑا مطالبہ ہے کہ ہم قرآن کا جو حق ہے وہ ادا کریں، اور قرآن کا جو سب سے بڑا حق ہے اور ایک بہت اہم حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ اس کو سمجھ کے پڑھیں اور اس کی تلاوت کریں۔ جتنی بھی اس سے پہلے آسمانی کتابیں ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مختلف پیغمبروں پہ نازل فرمائی ہیں، ان کے آنے کے بعد، قرآن مجید کے آنے کے بعد وہ تمام کتابیں ظاہر سی بات ہے منسوخ ہو گئیں، لیکن ان تمام آسمانی کتابوں میں جن باتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا ان باتوں کو نچوڑ کر قرآن کریم میں بھی شامل کر دیا گیا۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ قرآن کریم دوسری آسمانی کتابوں کا حریف نہیں بلکہ حلیف ہے، اور اس کی بنیادی تعلیمات وہی ہیں جو ان کتابوں کی تھی، وہ ان کے مقابلے میں بعض خصوصی امتیازات کا بھی مالک ہے۔ یعنی دوسری اور جو کتابیں ہیں، جو آسمانی کتابیں آئیں، ان میں جو اس وقت کے مسلمانوں سے، انسانوں سے مطالبہ کیا گیا تھا، ان مطالبات کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے
یہ 2-3 اہم باتیں ہیں جس کے کی طرف آپ لوگوں کے خصوصی توجہ درکار ہے۔ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول کسی خاص قوم یا خطے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہوا ہے۔ پوری نوع انسانیت اس کے مخاطب ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد ارشاد فرمائی، جس کا کہ ترجمہ یہ ہے کہ یہ درجہ اس سے پہلے کسی کتاب کو حاصل نہ تھا، یعنی کہ قرآن کریم کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کیا ہے، یہ مقام کسی بھی دوسری اور کتاب کو حاصل نہیں تھا۔ وہ دوسری اہم بات ہے وہ یہ کہ قرآن ہر طریقے سے ایک مکمل ہدایت نامہ ہے، ایک ایسا دین ہے، ایک ایسی شریعت ہے، ایک ایسا نظام فکر و عمل ہے جس میں انسان کی اعتقادی اور عملی، ظاہری اور باطنی، انفرادی اور اجتماعی، قومی اور بین الاقوامی غرض ایک شعبہ زندگی سے متعلق ہدایات موجود ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی اس میں جو قرآن سب سے بڑا مطالبہ کر رہا ہے وہ یہ ہمیں اور آپ کو حکم دے رہا ہے کہ قرآن کو کسی ایک عام کتاب کی شکل میں نہ لینا، بلکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو پوری انسانیت کے لیے اس میں ایک نظام حیات بیان کر دیا گیا ہے، ایک وے آف لائف بیان کر دیا گیا ہے کہ گویا کہ یہ پورا قرآن ہمارے اور آپ کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن ہے جس کو کہ اگر روزمرہ کی زندگی میں ہم اور آپ اپنانا شروع کر دیں تو جو قرآن کا بنیادی مطالبہ ہے، جس کی طرف قرآن بار بار ہمیں اور آپ کو متوجہ کر رہا ہے، تب جا کر کے ہم اور آپ اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آج حقیقت بھی یہ ہے کہ اپنے ملک میں یا پوری دنیا میں جو مسلمانوں کے حالات ہیں، ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں جو قرآن کے بنیادی مطالبات ہیں ان پر آپ پورا نہیں کر رہے، ان کو ہم اور آپ ان کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے۔ اسی لیے جب یہ قرآنک اسٹڈیز نے یہ ٹاپک رکھا کہ واٹ ڈز قرآن ڈیمانڈ فرام مسلمز، یعنی قرآن مسلمانوں سے کیا مطالبہ کرتا ہے، تو میرے فوراً ذہن میں بات یہ آئی کہ یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے جو کہ صرف اسی ایک ویبینار کے لیے نہیں بلکہ نامعلوم اس ایک ٹاپک پہ کتنے ایسے ویبینار اور سیمینار ہوں اور مسلمانوں کے سامنے یہ بار بار باتیں رکھی جائیں کہ قرآن آپ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے آسان اور سادی زبان میں، تو تب جا کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا کہیں نہ کہیں ہم لوگ حق ادا کرنے کے لائق اور مستحق بن سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ بات تحریر کی گئی ہے کہ مسلمانوں کی موجودہ مشکلات قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ قرآن پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ ان کی ترقی کا راز قرآن پر عمل کرنے میں ہی ہے، نہ کہ اسے پس پش ڈالنے سے ترقی حاصل ہوگی۔ یعنی کہ اگر ہم لوگ صحیح طور پر قرآن کے مطالبات کی طرف توجہ دینا شروع کر دیں تب جا کر کے ہمارے اور آپ کے لیے ترقی کی راہیں کھلیں گی۔ دیکھیے قرآن کا ایک اور جو بہت اہم مطالبہ ہے جس کی طرف ابھی میں نے آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرائی ہے، آپ لوگوں کے اٹینشن چاہتا ہوں، اس میں ایک بہت اہم بات یہ ہے جس کو بھی سمجھنے کی بات ہے، اور تب جا کر کے ہمارے اندر وہ قرآن کی روحانیت پیدا ہوگی کہ قرآن کا یہ مطالبہ ہے کہ میرے ساتھ وہ معاملہ کرو جو کہ پہلے مخاطب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے کیا، کہ میرے ایک ایک حرف اور زیر اور زبر کی حفاظت اپنے سینوں اور دماغوں سے کی، میرے احکام کی تعمیل کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، نہ کسی پرائی تعلیم و تہذیب سے مغلوب ہوئے اور نہ کسی نئے فلسفے اور تہذیب سے مرغوب ہوئے، وہ صرف میرا رنگ لے کر نکلے تو ساری دنیا پر میرا رنگ چڑھا دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام جو قرآن کا رنگ لے کر چلے
تو اس رنگ کو پوری دنیا پر ان مقدس ہستیوں نے چڑھا دیا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یعنی اللہ کا رنگ ہے اور کون ہے جو اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ سکے۔ اسی طریقے سے جو دوسرا مطالبہ ہے قرآن کا وہ یہ بھی ہے کہ میں وہ سینے ڈھونڈتا ہوں، یعنی قرآن کا یہ ایک طریقے سے کہہ رہا ہے کہ میں وہ سینے ڈھونڈتا ہوں جو میری یاد سے منور تھے، وہ زبانیں تلاش کرتا ہوں جو میری تلاوت سے پوری طریقے سے جاری و ساری تھے، وہ آنکھیں چاہتا ہوں جو میری تلاوت سے پرنم ہو جایا کرتی تھی، لیکن افسوس کہ کوئی ایسا نظر نہیں آتا الا ماشاء اللہ۔ یعنی یہ بھی قرآن کا ایک بہت بڑا مطالبہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کا جو سب سے پہلا مطالبہ جو کہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد میں بھی کیا گیا، اور اس میں قل هو اللہ تک یہی سب مطالبات کیے گئے کہ بنیادی بات قرآن نے ہم سے اور آپ سے جو کہی وہ اللہ کی وحدانیت کی ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کی وحدانیت پر عمل کرنا ہے، کسی بھی حال میں اللہ کے علاوہ کسی بھی عبادت میں کسی بھی چیز میں شریک نہیں کرنا، اللہ ہی کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے، اللہ ہی کے آگے سجدہ کرنا ہے، اور بار بار اس قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھتے رہنا ہے، اپنے ذہنوں میں تازہ رکھنا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اسی طریقے سے مطالبہ قرآن جو ہمیں دوسرا اہم بات کہہ رہا ہے اور ہمیں اور آپ کو پیغام دے رہا ہے وہ اپنی آخرت کو سنوارنے کا دے رہا ہے۔ تیسرا اہم مطالبہ رسالت و نبوت کا ہے کہ ہمیں ہر حال میں جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام دنیا میں بھیجے ہیں، جتنے بھی پیغمبر اور رسول بھیجے ہیں، سب پر ایمان لانا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات پر بھی ایمان لانا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اب اس کے بعد کوئی نبی اور کوئی پیغمبر آنے والا نہیں۔ تو ختم نبوت پر بھی ایک مسلمان کا ایمان لانا اور اس پر ایمان رکھنا اس کے ایمان کی حفاظت کے لیے بہت ہی زیادہ لازمی اور ضروری ہے۔ اور جو بات یہ بار بار کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 اپنے پیغمبر اور رسول دنیا کے مختلف حصوں اور مختلف قوموں میں بھیجے ہیں، اور اس میں قرآن ہمیں اس بات کا بھی حکم دے رہا ہے کہ جتنے بھی نبی اور پیغمبر آئے ہیں سب کا ہمیں سب کی عزت اور احترام کرنا ہے۔ اسی لیے مفسرین قرآن کریم میں لکھتے ہیں، جن لوگوں نے قرآن مجید کے ایکسپلینیشن لکھے وہ قرآن میں بار بار یہ بات لکھتے ہیں کہ مختلف قوموں میں جو نبی اور پیغمبر آئے ہیں، نامعلوم جن کا تذکرہ قرآن میں ہے ان کے بارے میں تو ہمیں اور آپ کو معلوم، لیکن ایک بہت بڑی تعداد میں ایسے اللہ کی یہ مقدس ہستیاں اس دنیا میں تشریف لائی ہیں جن کے بارے میں ظاہر سی بات ہے ہمیں اور آپ کو علم نہیں۔ تو نامعلوم کون نبی اور کون پیغمبر اور کون رسول اللہ ہم نے کس اور قوم میں بھیجے، لہذا جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنی بھی مقدس مذہبی شخصیات ہیں، جتنی بھی مختلف مذاہب کی مذہبی کتابیں ہیں، ان تمام کا عزت اور احترام کرنا، اور کسی بھی حال میں کسی بھی دوسرے مذہب کی یا کسی بھی دوسری مذہبی شخصیت کی، چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے کی ہو، اس کی ذرہ برابر بھی توہین نہ کرنا، یہ بھی قرآن کا بنیادی مطالبہ ہے۔ اور یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کئی اور سیشنز کیے جانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال آج وقت کی تنگی کی وجہ سے اتنی باتیں عرض کرنی تھی، اور انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اگلے لیکچر میں، اگلے ویبنار میں جو وحدانیت کا مسئلہ ہے، جو رسالت کا مسئلہ ہے، جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے، جو آخرت کا مسئلہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو قرآن نے ہمیں حسن اخلاق کا حکم دیا ہے، قرآن کی بہت سی آیات میں جو ہمیں دوسروں کے ساتھ رحم دلی کا اور پوری طریقے سے حق اور انصاف کرنے کا حکم دیا ہے،
ان تمام باتوں پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم لوگوں نے کہا ہے اس کو ہم لوگوں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔